الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفوهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقال عز وجل: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اسلام کے ارکان میں سے ایک ارکان زکوٰۃ بھی ہے، جس کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں آ چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ زکوٰۃ کی تاکید فرمایا ہے. اکثر و بیشتر جگہ اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. مسلمانوں کے اوپر جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا کچھ نقد کتنے مقدار کا ہے، جس سے 52.5 تولہ چاندی، جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بات آئی تھی کہ آج کے دور میں جس کے پاس 37,500 روپے ہے اور سال گزر گیا ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے. اور جس کے پاس 37,500 روپے ہے اور سال نہیں گزرا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ لے اور نہ اس کو کوئی زکوٰۃ دے. نہ وہ زکوٰۃ تو سال کے گزرنے پہ نکالنا ضروری ہوگا، لیکن چونکہ وہ نصاب کے پہ پہنچ گیا ہے اس لیے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے. اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. یہ باتیں آپ کے سامنے پہلے آئی. تو یہ زکوٰۃ اسلام کا ارکان ہے. جس طریقے سے زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچانا بھی ضروری ہے. اگر زکوٰۃ مستحق تک نہ پہنچایا جائے اور زکوٰۃ صرف نکال کر یوں سمجھا جائے کہ ہمیں تو نکالنا اور بانٹنا ہے، ہمیں تو بس تقسیم کر دینا ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. چونکہ زکوٰۃ بھی اللہ کا ایک حکم ہے اور اسلام کے ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے. جس طریقے سے نماز کے لیے ضروری ہے، شرائط ہے اس کے، جس طریقے کے نماز کا وقت ہو جائے اور آدمی اگر چاہے کہ ہمارے اوپر تو نماز اب فرض ہو گیا، وقت ہو گیا ہے تو اب ہم نماز پڑھ لیں، لیکن جہاں چاہے وہاں پڑھ لیں، جگہ کی پاکی کا خیال نہ کرے، کپڑے کی پاکی کا خیال نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا تو اس لیے ہم نے پڑھ لیا تو میری نماز کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اس لیے نہیں ہوگی تم نے وقت پہ تو پڑھا ہے لیکن جگہ صحیح نہیں تھا. تم نے وقت پہ تو پڑھا ہے لیکن تمہارے کپڑے صحیح نہیں تھے. ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ تو نکالا ہے وقت پہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے وقت پہ، لیکن جس کو دینا چاہیے اس کو نہ دے کر کہیں اور خرچ کر دیا تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا. زکوٰۃ کے لیے جس طریقے سے نکالنا ضروری ہے، اسی طریقے سے مستحقین کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر دینا ضروری ہے. ضرورت مندوں تک پہنچانا ضروری ہے. اب چاہے وہ ضرورت مند اپنا رشتہ دار یا اپنا پڑوسی ہو، رشتہ داروں میں بھی برا نہ ماننا. آج ہم اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے بہن کے بارے میں
جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے، اس کے یہاں فاقے ہو رہے ہیں یا اس کی ضرورت زندگی پوری کرنے میں پریشانیاں آ رہی ہے، دشواریاں ہیں، لیکن ہم اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس دو چار چکر لگائے، ہماری جی حضوری کرے، ہمارے پاس آ کر اپنے غربت کو بیان کرے، تب ہم دیں گے، ورنہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دینے کی۔ بلکہ یہ بات کہا بھی کرتے ہیں، وہ غریب ہو کر اتنا عام ہے کہ وہ میرے پاس آ کر زبان نہیں کھول رہی، تو میرے پاس کس چیز کی کمی ہے جو میں دینے کے لیے جاؤں؟ بھائی تمہاری کمی اس چیز کی ہے کہ اگر تم اسے پہنچا دو گے تو تمہارے باقی مالوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی، دنیا کا فائدہ یہ ہوگا اور آخرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اللہ کے پکڑ سے بچ جاؤ گے، چونکہ اللہ نے یہ بات اعلان کر دیا کہ تم زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، زکوٰۃ مستحقین تک پہنچاؤ، زکوٰۃ دینے میں تلاش کرو اور اس کے بارے میں معلوم کرو کہ یہ زکوٰۃ کی ضرورت مند ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس کو دینے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہم زکوٰۃ مستحقین کو تلاش کر کے نہیں دیتے، بلکہ ہم جسے دیتے آئے ہیں اسے دیتے ہیں۔ ایک ہماری ذہنیت یہ بھی ہے، اللہ ماشاء اللہ، ورنہ اکثریت کا ذہن یہی ہوتا، زکوٰۃ دیتے آئے ہیں، شروع سے اسی کو دیتے تھے، آج بھی دے رہے ہیں، بھائی کوئی ضروری نہیں ہے، پہلے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایسی ضرورت ہو، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، ان کے پاس آمدنی کے ذرائع نہ ہو، اس لیے آپ کے دادا اماں ابا زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لیکن اب ان کے بچے بڑے ہو گئے، اب ان کی آمدنی کے راستے نکل گئے، اب وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے آئے ہیں تو کیسے نہ دیں، وہ امید لگائے ہوئے۔ یہ بات کان کھول کر وہ لوگ بھی سن لیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور وہ زکوٰۃ مانگتے ہیں اور لوگوں سے لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ انسان جو ضرورت مند زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور لوگوں سے سوال کرتا ہے تو وہ لوگوں سے پیسے سوال نہیں کرتا، بلکہ وہ جہنم کا آگ کا سوال کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کو آگ پہ تپایا جائے گا اور سزا دی جائے گی، کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے چہرے پہ جھری پڑ رہی ہوگی، چہرے پہ نشان ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ معلوم کرنے سے معلوم ہوگا کہ امت محمدیہ کا وہ طبقہ ہے جس کے پاس کھانے کے سامان ہونے کے باوجود یہ لوگوں سے زبان کھولتا تھا اور مانگتا تھا، اس لیے اللہ نے یہ سزا ان کو دیا ہے۔ تو زکوٰۃ مانگنا یہ عام، امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑا عجیب و غریب بات لکھا، کہا جس کے پاس پورے دن کے کھانے کا سامان ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ کسی سے اپنی غربت کو بیان کر کے مانگتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس لیے کہ اس نے غنی ہونے کے باوجود اس نے اپنے فقر کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمایا، خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو غریبی ظاہر کر کے لوگوں سے مال وصولتے ہیں، دل کے کان سے سنو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے محتاجی اور اپنی ضرورت کو اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے مانگنے کے پیالے اور ہاتھ کو بڑھاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ فقر و فاقہ کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر تنگی کو مسلط کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی کے سامنے اپنی زبان کو نہیں کھولتا، اپنے آنچل اور دامن کو نہیں پھیلاتا، بلکہ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، اپنی بے چینی اور بے قراری کا شکایت اللہ سے کرتا ہے، اپنے غربت اور بے بسی کے رونا اللہ کے سامنے روتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد اللہ اس کے اوپر سے تنگی کو ختم کر دیتا ہے اور اسے غنی بنا دیا کرتا ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ تو عجیب و غریب بات ترمذی کے اندر امام ترمذی نے لکھا، فرمایا اگر کوئی آدمی
ضرورت مند نہیں ہے اور وہ مانگتا ہے، اور ایک دینے والا اس سوچ کر دیتا ہے کہ ہم دیتے ہوئے آئے ہیں یا آ گیا ہے مانگنے کے لیے تو دے دیا جائے، زکوٰۃ نہیں، ویسے ہی رقم بھی اگر وہ دیتا ہے تو وہ انسان گنہگار ہے۔ اس لیے گنہگار ہے کہ وہ ایک غلط کام کو مضبوط بنا رہا ہے کہ ہاں تم فقر و فاقہ کے سوالات لوگوں کے سامنے کرو اور ہم تم کو دیتے رہیں۔ گویا وہ انسان اچھا کام نہیں کیا، اس نے گناہ کا کام کیا۔ اس لیے گناہ کا کام کیا کہ ایک آدمی کو مانگنے کی عادت باقی رکھا، اسے دے کر اس کی عادت خراب رکھا، جو اٹا کٹا تھا، کام کرنے کا لائق تھا، کمانے کی بازو میں قوت تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے سوال کیا، تو سوال کرنے کی وجہ سے وہ تو جہنم کا مستحق بنا۔ دینے والا بھی اپنے آپ کو بری نہ سمجھے، وہ دینے والا بھی گنہگار ہے، اس لیے کہ اس نے کھٹے کھٹے کو مانگنے کی عادی بنایا، دے کر وہ دے کر اس کو عادی بنایا، تم مانگو۔ اس نے اس کی عادت کو خراب کی اور برے کام کی عادت ڈلوا دیا اس کو۔ اس لیے اس برے کام کی عادت ڈلوانے کی وجہ سے وہ انسان بھی گنہگار ہے جس نے اس کا تعاون کیا اور اس کی مدد کی۔ آج ہمارا مزاج کچھ ایسا ہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کتنے مرتبہ یہ بات میں نے اسی ممبر سے کہا کہ بھائی یہ مسجد کے دروازے پہ آنے والے، یہ مسجد کے چوکھٹ پہ مانگنے والے، جن کو اللہ نے قوت بازو دیا ہے، جن کو طاقت دیا ہے، یہ جوان جوان بچیاں، یہ جوان جوان لڑکیاں، یہ جوان جوان عورتیں جو اپنے گھروں کو اجاڑ کر مسجد کے دروازے پہ آ کر مانگتے ہیں، اس کا مجرم صرف وہ نہیں ہے، اس کا مجرم ہمارا آپ بھی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں ہمارے 5 روپے دے دیا جائے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا گھر برباد ہوتا ہے۔ اور میں بات جو کر رہا ہوں بے حوالہ نہیں کر رہا ہوں، اگر کسی کو اس پہ کوئی اشکال ہو تو کمرے میں آ کر نہیں جانا، میں پتہ اور ثبوت کے ساتھ آپ کو اس کا ایڈریس بتاؤں گا جن کی عادتیں ہم اور آپ نے خراب کر رکھا ہے، اور وہ ہمارے مسجدوں کے دروازے پہ آ کر مانگتے ہیں، اور صرف مانگنے تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے عادتوں اور کلچروں کو وہ خراب بھی کر رہے ہیں۔ ہم کہاں سو رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہماری ذمہ داری بانٹ دینا، آ گیا اس کو دے دینا۔ تو زکوٰۃ دینا تو وہ اعلیٰ بات ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تحقیق کی جائے، ان آنے والوں کی بھی تحقیق کی جائے، ان آنے والوں کو بھی منع کیا جائے جو جوانی کے باوجود کسی کے گھر کام کر سکتی تھی، اپنے نکاح کر کے اپنی زندگی کو سنوار کر اپنا گھر بسا سکتی تھی، لیکن یہ ہمارے 2 پیسوں کی عادت کے بنا پر نہ وہ اپنے گھر بسانے کی فکر کرتی اور نہ وہ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ اس کی یہ عادت۔ ابھی 4-5 دن پہلے ایسے ہی میں ایک دکان پہ کھڑا تھا، ایک نوجوان لڑکی آئی مانگنے کے لیے، میں سامان لینا، تو میں نے ان سے کہا بیٹی کام کرو گی؟ اس نے مجھے یوں دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی کام کرنے میں اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا اس میں ہو جاتا ہے۔ برجستہ اس جوان لڑکی نے یہ بات، تو دکاندار جو تھا وہ بھی مسکرانے لگا، کہ مولانا آپ کیا کریں؟ میں کہا میں اس سے جو کہا آپ کے سامنے کہا کہ بیٹی کام کرو گی؟ تو مجھ کو یوں دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں جتنا پیسہ مانگنے میں ہوتا اتنا کام کرنے میں نہیں ہوتا، اس لیے میں کام نہیں کروں۔ اگر اسے اپنا دیے ہوتے ہیں تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ تو ملتا نہیں ہے، جہاں جاتے ہیں وہی کہتا کام کرو، جہاں جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا اور آ کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی ہے، تو آپ فرماتے ہیں گناہ خرید لو، جاؤ جنگلوں سے لکڑیاں کاٹو، اپنے پیٹھ پہ اٹھا کر لاؤ، بازاروں میں بیچو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ آج آئے دن جب دیکھو ہمارے یہاں آبادی مانگنے والوں کی بڑھتی جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے؟ ہم نے سوچا کیوں نہیں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا واقعتاً غربت ہے یا یہ عادت ہے؟ یہ عادت تو ہم نے نہیں بنا دیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، صحیح یا غلط وہ الگ بات ہے، کہ ایک غیر مسلم کی دکان پہ ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا، سیٹھ جی کی دکان پہ ایک ہندو آیا مانگنے کے لیے، ٹکا لگا کر، دلی کا واقعہ لکھا، تو سیٹھ جی نے اس کو بہت ڈانٹا، کماتے نہیں، محنت نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، اور 1 روپے نہیں دیا، بھگا دیا۔ ابھی وہ آدمی بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ایک دوسرا آیا مسلمان اور آ کر مانگا، سیٹھ جی نے 10 روپے نکال کر اسے دے دیا۔ یہ جو مسلمان بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا آپ کے قوم کا وہ آیا تھا، آپ نے اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا، اور یہ تو میرے مذہب کا ہے، میرے قوم کا ہے، آپ نے اس کو دے دیا۔
تو کہا دیکھو راز کی بات یہ ہے کہ اگر میں اس کو دے دیتا تو وہ ہمیشہ مانگتا رہتا، کھٹتا نہیں، تو یہ آگے نہیں بڑھ پاتا، اور اگر میں اس کو بھگا دیتا تو یہ کچھ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمان مانگتا رہے، ہمارے قوم آگے بڑھتی رہے، اس لیے میں نے اس کو دے دیا تاکہ اس کی عادت مانگنے کی پڑی رہے، اور اس کی عادت مانگنے کی چھوٹ جائے کہ نہیں دھتکار پڑتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا ہے تو وہ کچھ کرے گا۔ اس لیے میں نے اس کو دھتکار دیا کہ میرے قوم کا ہے مانگو مت، کچھ کرو، اور یہ تمہارے قوم کا میں چاہتا ہوں کہ یہ مانگتا رہے، ہمیشہ ان کا یہی کام رہے تاکہ یہ آگے بڑھنے کا سوچے نہیں، اس لیے میں نے ان کو دے دیا۔ جو ہم سوچتے نہیں ہیں نا وہ غیر لوگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ زکوٰۃ دیں کس کو؟ جو زکوٰۃ مستحقین کو تلاش کر کے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفوهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہوں، یعنی رک گئے ہوں، وہ زمین پہ چل کر محنتیں نہیں کر سک رہے ہیں، وہ آمدنیاں اکٹھے نہیں کر پا رہے ہیں، وہ کما نہیں سک رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ یہ آیت تو اصحاب صفہ کے شان میں نازل ہوئی تھی کہ یہ صفہ کی جماعت صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جو اللہ کے گھر میں آ کر مسجد نبوی کے وہ صفہ چبوترے پہ آ کر پڑ گئی تھی، نہ وہ کہیں جا سکتی تھی، نہ کہیں کوئی کام کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں، بس وہ پڑے پڑے ان کا کام کیا ہوتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو یاد کرنا، پیارے آقا کے اوپر آیتیں نازل ہو رہی ان آیتوں کو حفظ کرنا، پیارے آقا کوئی مسائل بیان کر رہے ہیں اس کو یاد کر لینا، بس ان کا کام یہی تھا کہ علم دین، پیارے آقا کے فرمودات، قرآن کریم کی آیتیں، قرآن کریم کی تفاسیر، پیارے آقا کے ان کے بتائے ہوئے مسائل، ان سبوں کو یاد کرنا۔ لیکن وہ وہاں پڑے پڑے کرتے کیا تھے؟ صرف یہ کرتے تھے کوئی بزنس نہیں کر سکتے، کہیں نہیں جا سکتے تھے، بس وہ سیکھتے رہتے تھے، اللہ کے رسول کے پاس کسی سے سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء۔ پیارے آقا کے اوپر یہ آیت نازل ہونے والے قرآن نے کیا کہا ایسے لوگوں کو کہ وہ لوگ کہیں جاتے نہیں تھے، رکے ہوئے علم دین کو سیکھتے تھے، لیکن لوگ جاہل لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں، اس لیے مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ لیکن لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر وہ نہیں مانگتے تھے، ان کی عادت مانگنے کی نہیں تھی، ان کی عادت سوال کرنے کی نہیں تھی، بھوکے رہ جاتے تھے، بلکہ بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، لیکن کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ضرورت مند نہیں ہے، حالانکہ یہ ضرورت مند تھے۔ تو آج کے دور میں بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ایک تو اپنے گلی محلے معاشرے میں جو ایسے ضرورت مند ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ان کی ضرورتیں ہیں، لیکن وہ لوگوں کے سامنے زبان نہیں کھولتے، کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے، کسی کے پاس جا کر اپنی ضرورت کو بیان نہیں کرتے۔ یتیمی کی کتاب لگی ہوئی ہے، غربت ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، چولہے نہیں جل رہے ہیں، لیکن اپنی زبان کو دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے ہیں، اپنی فریادیں اور آہیں اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ ایک تو عام طبقہ وہ ہے جن کو ڈھونڈ کر دیا جائے، اور دوسرا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ مدارس اسلامیہ ہیں جن میں پڑھنے والے طلبہ عزیز اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ کر پڑھ جاتے ہیں۔ کیوں پڑھ جاتے ہیں؟ تاکہ ہم قرآن کے حافظ بن جائیں۔ کیوں پڑھ جاتے ہیں؟ تاکہ حافظ نبی کو سیکھ کر، مسائل کو سیکھ کر ہم عالم اور مفتی بن جائیں۔ نہ وہ کوئی بزنس کے لیے جا سکتے ہیں، اگر وہ کاروبار کے لیے لگ جائیں اور بزنس کرنے لگے جا کر، یہ طلبہ عزیز مدرسے میں نہ پڑھے تو پھر ہمیں رمضان میں قرآن کون سنائے، ہمارے مسجد میں خطاب کون کرے، ہمیں مسائل کون بتائے، ہمارا نکاح کون پڑھائے، ہمارے جنازے کون پڑھائے، ہمیں حلال و حرام کی تمیز کون کرائے، ہمارے سامنے اللہ کے احکامات کون بتائے، اللہ کا پیغام کون سمجھائے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ کون سمجھائے گا، زکوٰۃ کس پر فرض ہوتا ہے وہ کون بتائے
بتائے گا، نماز فاسد کیسے ہو جاتی ہے کیسے پتہ چلے گا، یہ سب چیز یہ قربانیاں دے کر پڑھنے والے طلبہ عزیز ہیں جو ہمارے رسول بن کر اللہ کے لیے قرآن حدیث کے مسائل کو سیکھنے کے لیے، ہمارے نماز روزہ حج زکات کو صحیح کروانے کے لیے ماں کی محمدہ کو چھوڑا، باپ کی شفقت کو چھوڑا، استادوں کی لاٹھیاں کھائی، گھر کے آرام کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر ایک کھنڈر میں چٹائیوں میں بیٹھ کر پڑے ہوئے ہیں اور صبح سے شام تک بس اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں، خالص مال پہنچائیں، خالص نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اپنے یہی گندا مال پہنچائیں، لیکن پہنچائیں، اس انتظار میں نہ رہیں یہ علماء ہمارے دروازے پہ آئیں گے، یہ مفتیان کرام ہمارے چوکھٹ پہ آئیں گے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی حافظ، کوئی قاری کسی مسجد میں اعلان کرتا ہے، کسی سیٹ کے دروازے پہ جاتا ہے تو شرم سے ڈوب کرنی چاہیے کہ ہائے میرا دل اتنا مردہ ہو گیا کہ خالص رقم بھی نہیں، گندے پیسے بھی ان کے آنے پہنچا پاتے ہیں کہ ان کو میرے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، میرے رہبر، میرے رہنما میرے چوکھٹ پہ آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ میری نماز صحیح کروانے والے بنا کر دیں، اس لیے آتے ہیں کہ میرا روزہ صحیح مسائل بتانے والا بنا کر دیں، اس لیے آتے ہیں کہ میری زکات کو صحیح کروا دیں۔ افسوس ہونا چاہیے نہ کہ یہ ترچھی نگاہوں سے دیکھی جائے، نہ کہ یہ ان کے اوپر کوئی داغ دھبے لگائے جائیں، نہ کہ یہ ان کے لیے چٹے کسے جائیں یا ان کے بارے میں زبان کھولی جائے، نہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ تو میرے پاس آ رہے ہیں اپنے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے آ رہے ہیں جو سماج کا کوئی یتیم بچہ ہوگا، سماج کا کوئی مجبور بچہ ہوگا، سماج کا کوئی غریب بچہ ہوگا، جس کا کوئی نہیں ہوگا، اس کے لیے بعض ایسے بچے ہوتے ہیں صاحب ثروت جو پڑھتے ہیں اور اللہ نے ان کے گھر کو قبول کیا ہے، ان کے بچے عالم حافظ مفتی بنتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر آپ مدرسے کا سروے کیجئے، بعض مدرسے وہ ملتے ہیں جن کے بچے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے دھلنے کے صابن تک نہیں ہوتا، جن کے کوئی نہیں ہوتے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مدرسے جایا کرو، مدرسے کے حالات معلوم کیا کرو، نہیں ان کو زکات پہنچاؤ، خالص مال نہیں پہنچا پاتے ہو کم سے کم زکات پہنچاؤ۔ میں نے کہا چند دوست مل کر اپنی زکات کو اکٹھے کرو اور کسی ادارے کی کوئی بڑی ذمہ داری لے کر اس کی ذمہ داری کو پورا کرو، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ تو فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل کر کوئی کاروبار کوئی بزنس نہیں کر سکتے، لا يسألون الناس الحافا، لوگوں کے سامنے چمٹ کر مانگتے بھی نہیں ہے، اپنی زبان کو بھی نہیں کھولتے ہیں، اپنی ضرورتیں بھی بیان نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چن چن کر جو ہے ڈھونڈ کر ان پر زکات پہنچاؤ، ان کو زکات دو، ان کے زکات کے اگر وہ قبول کر لے اور لے لیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، ان کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے آپ کے زکات لے کر آپ کو اسلام کے ایک اہم ارکان کے ادا کرنے کا موقع میسر کیا۔ ورنہ اگر ہم نے زکات حساب لگا کر نہیں نکالا اور زکات صحیح طریقے سے نہیں نکالے تو پھر قیامت کے دن یہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے اور چاندی رکھتے ہوں، بینک کو بیلنس بنا کر رکھتے ہوں، سکے اور پیسے رکھتے ہوں، یعنی خزانہ دنیا کی اشیاء جمع کر کے رکھتے ہوں، دنیا کے مال و متاع جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ زکات نہیں نکالتے تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم میں تپا کر سرخ کر دیا جائے گا، آگ اور کوئلہ بنا دیا جائے گا اور پھر اس کی پیشانی داغی جائے گی، اس کے پہلو داغے جائیں گے، اس کی پیٹھ داغی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کو بیان کرتا ہے، کوئی آ کر بتاتا ہے ہمارے ہاں اتنے طلباء ہیں، ہمارے ہاں اتنے خرچے ہیں، تو ہماری پیشانی پہ پل آ جایا کرتی ہے، تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرا ہے، یہ مال کسی کا نہیں، یہ مال تو اللہ نے آپ کے پاس امانت رکھا ہے، یہ مال اللہ کی امانت ہے، یہ مال اللہ نے ہمیں امانت
کے طور پہ دیا ہے، ان میں غریبوں کا حق ہے، ان میں مسکینوں کا حق ہے، ان میں ضرورت مندوں کا حق ہے، لیکن میرے بھائی ان کا حق ان تک پہنچانے کی کوشش کرو، ان کے حق پہنچانے میں تحقیق کرو، معلومات کرو۔ ہر آنے والے زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، ہر آنے والے ضرورت مند نہیں ہوتے ہیں، بعض کی عادت ہوتی ہے، پیشہ ہوتا ہے، مانگتے آئے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں خاندانی فقیر ہے اس لیے مانگتے ہیں۔ ایک روز پہلے صحابہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ایک آپ کی ہے مانگنے کے لیے، اس کو ہم لوگ دیتے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ میں کہا کیوں دیتے ہو بھائی؟ جب معلوم ہے تو دیتے کیوں؟ کیا وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ فقیر ذات کی ہیں اس لیے ہم لوگوں کو دینا چاہیے۔ ذات کے اعتبار سے زکوٰۃ کا مستحق نہیں بنتا ہے، ذات کے اعتبار سے فطرے اور صدقے کا مستحق نہیں بنتا ہے، وہ تو مجبوری کے اعتبار سے بنے گا۔ اگر اس کے پاس ضرورت زندگی کے لیے واقعتاً نہیں ہے، واقعتاً ان کے یہاں واقع ہو رہے ہیں، غربت کی زندگی گزر رہی ہے، تب، ورنہ ایسے لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی اگر مانگ رہا تو مانگنے والوں کے لیے سخت وعید کہ وہ پیسے نہیں بلکہ جہنم کی آگ کو مانگ رہا، کل اسے سزا دی جائے گی، اللہ اس کو پکڑ فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا زکوٰۃ کو مستحق ڈھونڈ کر دو۔ یہ زکوٰۃ دینے کے لیے اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ صحابہ کو بھیجا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے، اس کا مال صاف ہو جائے، اس کے مال کے اندر پاکی آ جائے، وہ گندی مال اپنے مال میں ملا کر نہ رکھے۔ اور میرے بھائی دوست بزرگوں کتنا ہے؟ 2.5%۔ تو بہت سے اللہ نے مال دیا، اللہ چاہتا تو کہتا 10% تم رکھو 90% نکال دو، کہ مال تو میرا دیا ہوا ہے، لیکن 2.5%۔ جبکہ آپ دنیا کی کسی چیز پہ غور کیجئے تو ان مالوں کو بھی لینے میں 50% نکل جاتا ہے۔ آپ بازار سے تربوز لے لیجئے، آپ بازار سے مرغی لے لیجئے، آپ بازار سے جانور کے کام کرتے ہیں، جانور لیتے ہیں، اس میں کتنی چیزیں اتنی ہیں جو بعد چلی جاتی ہیں، جو ہمارے استعمال میں نہیں آتا۔ اتنا % یہ نکل گیا، اتنا یہ نکل گیا، اتنا اس میں نہیں اکھڑتا، اس میں افسوس نہیں آتا۔ بلکہ اگر کوئی کہے تربوز اتنا مہنگا خریدے کھا رہے ہو، چھلکا نکال کر ویسے کھا لو، مہنگا ہے، پاگل ہو رہے ہو، نکالنا پڑے گا۔ تو پھر 2.5% نکالنے میں اتنا افسوس۔ اور پھر 2 طبقے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو نکالنے میں آناکانی کرتے ہیں، اندازے سے نکال دیا، اٹکل سے نکال دیا، جو سمجھ میں آیا نکال دیا۔ بعض وہ ہیں جو نکالتے ہیں ٹھیک ٹھاک سے لیکن دینے میں اپنی مرضی چلاتے ہیں، دینے میں ہم اس کو دیں گے جس کو دیتے آئے ہیں، ہم اس کو دیں گے جو ذرا برے وقت میں کام آئے گا، ہم اس کو دیں گے جو کبھی کچھ معاملات آئے گا تو سامنے آ کر لڑے گا تو اس کو دے دیا جائے، کچھ میری چاپلوسی تو کرے گا، ہاں میں ہاتھ ملائے گا، میرے مجھے دیکھ کر سلام تو کرے گا۔ میرے بھائی زکوٰۃ اس کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ تو ضرورت مندوں کے لیے، زکوٰۃ مفلسوں کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کو جہاں اللہ نے فرضیت کو بیان کیا کہ فرض کیسے ہوگا، تو وہیں پہ اللہ نے مصارف زکوٰۃ کو بھی قرآن میں بیان کر دیا۔ اور اگر ہم نے زکوٰۃ نہ نکالا تو دنیا کے اندر بھی وہ مال تباہ و برباد ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی سخت عذاب کے مستحق بن جائے گا، سخت عذاب دی جائے گی۔ اس لیے زکوٰۃ کا نکالنا بھی ضروری ہے، اور زکوٰۃ کا مستحق تک، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لا يسألون الناس الحافا، وہ آپ سے چمٹ کر نہیں مانگتے، آپ سے لپٹ کر نہیں مانگتے، آپ سے اپنی ضرورتیں بیان نہیں کرتے۔ ایسے بہت سارے گھر ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور وہ فاقے تک کی نوبت آ جاتی، لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ سوال نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنے آنچل اور دامن کو نہیں پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائی ایسوں کو ڈھونڈ کر دو۔ زیادہ تر لوگ جو مانگنے والے آتے ہیں یہ تو ان کا پیشہ بن گیا ہے، ان کی عادتیں ہو گئی ہے، یہ سال بھر مانگتے رہتے ہیں، ان کا یہی مشغلہ اور یہی مشغولی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسی کو اپنا کام سمجھ لیا ہے۔ ہٹے کٹے لوگ ہیں، کام کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں اور کچھ کر کے کما سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا عادت خراب کیا۔
حالت میں نے خراب کیا دے کر ہم دے دی ہوں اس کو، آ گیا دے دو، آ گیا دے دو، آ گیا دے دو. نہیں، یہ مال آپ کا نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہے اس کو استعمال کر لیں. یہ مال اللہ کی امانت ہے، تو اللہ کی امانت ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، اسے کیسے دینا ہے، اس کو کہاں دینا ہے. جہاں دینے کے لیے کہا گیا، جس اعتبار سے کہا گیا، اسی اعتبار سے اس کو استعمال کریں گے تب تو ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. ورنہ اسلام کا یہ اہم ارکان جو زکوٰۃ ہے، ہم اس میں سستی کرنے والے ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب. اچھا، جب زکوٰۃ روکا جائے گا تو صرف یہ مصیبت ان کے لیے نہیں جس نے زکوٰۃ روک دیا، کیونکہ دنیا کے اندر تو اللہ کا نظام عام ہے، سب کے لیے یکساں ہو جاتا ہے. جب زکوٰۃ روکے جائیں گے تو بارش بے موسم ہونے لگے گا، سالیاں آنے لگے گی، جو ہے چیزیں ملنی مشکل ہو جائے گی. آج دیکھیے بے موسم بارش، ہمارے غلوں کا نقصان، ہمارے فصلوں کا نقصان، ہماری سبزیوں کا نقصان، یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے زکوٰۃ کو صحیح ادا نہیں کیا. زکوٰۃ تو ہم نے ٹیکس سمجھا. زکوٰۃ نہ نکالنے کے بہت سارے بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں، عجیب عجیب انداز میں بہانے نکالتے ہیں. میرے بھائی، زکوٰۃ کو بھی اللہ کا حکم سمجھو. اس طریقے سے نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے. اس کو بھی پورا کرنے کے لیے مسائل کو معلوم کر کے، ضرورت مندوں کا پتہ کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. لال چوک کے رہنے والے مرحوم